راولپنڈی ٹیسٹ کے پہلے روز انگلینڈ 267 رنز بنا کر آؤٹ. تمام 10 وکٹیں اسپنرز نے حاصل کیں. ساجد خان کی شاندار بولنگ 6 شکار کیے. نعمان علی نے 3 اور زاہد محمود کی 1 وکٹ. جیمی اسمتھ نے 89 رنز کی اننگز کھیلی. بین ڈکٹ کی 50. ڈس ایٹکنسن اور اسمتھ نے 7ویں وکٹ پر سنچری شراکت بنائی. پاکستان کی پہلی اننگز میں بیٹنگ جاری. میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد بنی گالہ پہنچ گئیں. توشہ خانہ 2 کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز ضمانت منظور کی تھی. 31 جنوری کو توشہ خانہ کیس میں بشریٰ بی بی کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی تو انہوں نے خود جیل جا کر گرفتاری دی تھی. ہائی کورٹ نے سزا معطل کی تو انہیں توشہ خانہ 2 کیس میں گرفتار کر لیا گیا. بشریٰ بی بی مجموعی طور پر 9 ماہ اڈیالہ جیل میں رہیں. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کوئی ڈیل نہیں ہوئی. ڈیل ہوئی ہوتی تو بشریٰ بی بی 9 ماہ جیل میں نہ رہتی. بانی پی ٹی آئی کی بھی جلد رہائی ہوگی. پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے. تاریخ سے خان صاحب کی ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی. 26 سے خان صاحب کی ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی, ریگولر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. بیگم صاحبہ باہر آ جائیں گی. مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ان کی بیل ہوئی اور بیل ہونے کے بعد کوئی اور مقدمہ بنا کے ان کو اریسٹ نہیں کیا. باہر آ جائیں گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کو ایک اور مقدمہ بنا کے اریسٹ نہیں کیا. میں نے کل ہی بتا دیا تھا بشریٰ بی بی رہا ہو جائیں گی. بشریٰ بی بی کے خلاف کوئی نیا کیس بھی نہیں بنا. وی آئی پی طریقے سے گاڑی بھی جیل کے اندر جانے دی گئی. سینیٹر فیصل وابڈا کا ٹویٹ لکھا, جیسے میں نے بتایا تھا بانی پی ٹی آئی بھی آج وکلاء سے ملاقات کریں گے. 26 اکتوبر سے بانی پی ٹی آئی سے جیل میں روزانہ ملاقاتیں ہوں گی. اللہ کا شکر ہے میں ہوا میں تیر نہیں چلاتا. قوم سے میں کچھ نہیں چھپاؤں گا. بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف اپیل جلد مقرر کرنے کی متفارق درخواست منظور. اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ توشہ خانہ بند کیس میں سزا کے خلاف اپیل 29 اکتوبر کو سنے گا. احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو 14 سال قید کی سزا سنائی تھی. ہائی کورٹ نے سزا معطل. اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کے چیک اپ کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم. میڈیکل بورڈ میں بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان کو شامل کرنے کی ہدایت. بانی پی ٹی آئی کو عدالت لانے کے بجائے وکلاء کو اڈیالہ جیل بلا لیا گیا. سلمان اکرم راجہ, شعیب شاہین اور فیصل چودھری کی بانی سے ملاقات. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو 3 بجے تک عدالت لا کر وکلاء سے ملاقات کرانے کا حکم دیا تھا. توہین عدالت کیس میں جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے سپرنٹنڈنٹ جیل کو مخاطب کر کے کہا, مجھے معلوم ہے آپ میرے حکم پر عمل درآمد نہیں کریں گے. سیکیورٹی خدشات کے باعث آج بانی پی ٹی آئی کو نہیں لے کر آئے تو کل عدالت کو مطمئن کرنا ہوگا. پنجاب حکومت نے وکلاء کی ملاقات روکی ہے تو یہ توہین عدالت ہے. وزارت داخلہ رپورٹ جمع کرائے کہ کیا سیکیورٹی وجوہات ہیں. جوڈیشل کمیشن آئینی بینچوں کی تشکیل کے لیے ججز نامزد کرے گا. 26ویں آئینی ترمیم میں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نو پر وزارت قانون کی وضاحت. کہا نامزد ججز میں سے سینئر ترین جج آئینی بینچ کا سربراہ اور جوڈیشل کمیشن کا ممبر بھی ہوگا. آئینی بینچ کا سربراہ پہلے ہی کمیشن کا رکن ہوا تو اگلا سینئر جج ممبر ہوگا. جوڈیشل کمیشن کا کوئی فیصلہ آسامی یا ممبر کی غیر حاضری پر غیر قانونی نہیں ہوگا. ہائی کورٹ میں آئینی بینچز کی تشکیل صوبائی اسمبلی کی قرارداد سے منسوب ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے قرارداد پارلیمنٹ اکثریت سے منظور کرے گی. آئینی بینچز کی تشکیل سے پہلے ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار تبدیل نہیں ہوگا. جسٹس منصور علی شاہ نے مخصوص بینچوں میں بیٹھنے سے پھر معذرت کر لی. چیف جسٹس قاضی فائزی ترمیمی آرڈیننس پر فل کورٹ بیٹھنے تک خصوصی بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا. خط میں سر تھامس مورے کا قول بھی نقل کیا, جب سیاستدان عوامی فرائض کی خاطر ضمیر کو ترک کر دیتے ہیں تو وہ ملک کی تباہی کے مختصر راستے پر رہنمائی کرتے ہیں. ہم اقتدار میں رہتے ہوئے اکثر بھول جاتے ہیں کہ لوگ ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں.
تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔ جسٹس منصور آج عمرے کے لیے روانہ ہوں گے۔ کل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فل کورٹ ریفرنس میں شرکت نہیں کریں گے۔ جسٹس منصور تھے نا چوائس آپ کی جماعت کے تو؟ خیر ہم نے تو شروع میں انہی کا رکھا تھا اور ہمارے ذہن میں تو یہی تھا، تو بہرحال ہم نے یہ کہا تھا کہ نہ چھیڑا جائے، منصور صاحب کو رکھا جائے، اور پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ ایگری کیا تھا آپ سے؟ تقریباً سب ایگری تھے اس پہ۔ حکومت سے طے ہوا تھا جسٹس منصور کو ہی چیف جسٹس نامزد کریں۔ حکومت اور پیپلز پارٹی سمیت تمام جماعتوں نے اسے تسلیم کیا۔ کمیٹی میں سب کیوں بدل گئے، کیا مجبوریاں تھیں، یہ ان سے پوچھیں۔ جمعیت علماء اسلام کے ترجمان اسلم غوری کہتے ہیں پی ٹی آئی کو حتمی مسودے میں 4 چیزوں پر اعتراض تھا، 2 ہم نے نکلوا دی۔ حکومتی مسودے سے اتنا کچھ نکال دیا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہم نے فوجی عدالتوں، ججوں کی عمر، ہائی کورٹ ججز کی ٹرانسفر کے اختیارات، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو پارلیمنٹ سے ختم کرانے جیسی ترامیم روکی۔ ہم نے کہا اداروں کو اتنا مضبوط بنائیں کہ ملک میں جمہوریت باقی رہ جائے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بی بی سی کو انٹرویو، کہا مولانا اور اپوزیشن کے بغیر بھی ہمارے نمبرز پورے تھے، ہم اپنی مرضی کی آئینی ترمیم لا سکتے تھے لیکن میثاق جمہوریت کا وعدہ پورا کرنا تھا، اس لیے زور زبردستی نہیں چاہتے تھے۔ آئینی عدالت کو جو اختیار دینا تھے وہ آئینی بینچ کو دے دیے۔ حکومت چاہتی تھی فوجی املاک پر حملہ کرنے والوں کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو، لوگوں نے کالا سانپ کے تصور کو ملٹری کورٹ سے جوڑا۔ ملٹری کورٹ سے متعلق سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح کی۔ آرٹیکل 8 میں صرف ایک لفظ کی ترمیم کرنے جا رہے تھے جسے کالا سانپ بنا دیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ آئینی بینچ کے بھی سربراہ نہیں ہوں گے۔ جسٹس امین الدین خان یا جسٹس جمال خان مندوخیل ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کہتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے میں حکومت یا کسی اور کا عمل دخل کم پی ٹی آئی کا زیادہ ہے۔ پی ٹی آئی والوں نے واضح کہا ہماری بات ہو گئی ہے، اکتوبر میں جسٹس منصور علی شاہ آ کر ان کا بندوبست کریں گے۔ یہ باتیں اگر ایک جماعت کرے تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ سیاسی مقدمات کو خواتین کی حد تک پھیلانے کے حق میں نہیں۔ بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے خلاف بھی کیس نہیں بننے چاہیے تھے۔ نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے رجسٹرار آفس کو آئینی بینچ سے متعلق پالیسی دے دی۔ سپریم کورٹ میں دوران سماعت ریمارکس دیے، جن مقدمات میں کوئی قانون چیلنج ہو ان کی الگ کیٹیگری بنانے کی ہدایت کی ہے۔ آئین کی تشریح کی ضرورت والے مقدمات ساتھ ساتھ منتقل کرتے رہیں گے۔ آئینی بینچوں کو مقدمات کی منتقلی کا سلسلہ جاری۔ اسلام آباد میں شفا سے متعلق مقدمہ آئینی بینچ کو بھجوا دیا گیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک اور درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست گزار کی فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعا، ارکان پارلیمنٹ نے ووٹ رضاکارانہ دیے یا دباؤ ڈالا گیا، تحقیقات کرانے کی اپیل۔ آج ہم نے اس بات کا عہد کیا ہے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ یہ وائرس ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سرحدوں سے چلا نہیں جاتا، اور دوبارہ اس کو واپس کبھی آنے نہیں دیں گے۔ پاکستان کو پولیو سے پاک بنانا ہمارا پختہ عزم ہے۔ پولیو گلوبل ہیلتھ چیلنج ہے، اس کے سدباب کے لیے مشترکہ کوششیں درکار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پولیو سے آگاہی کے دن پر تقریب سے خطاب، کہا پاکستان کے ہیروز نے انسداد پولیو مہم کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ دیا۔ قوم شہید پولیو ورکرز اور ان کے لواحقین کو سلام پیش کرتی ہے۔ پولیو کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم، 88,000 کی سطح عبور۔ 100 انڈیکس میں 1,588 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 88,783 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ کاروبار کے دوران انڈیکس نے 89,000 کی سطح بھی عبور کی۔
اسلامک ٹریڈ فائنانسنگ کارپوریشن پاکستان کو $3 ارب قرض دے گا. واشنگٹن میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور ITFC وفد میں ملاقات کے بعد اعلامیہ جاری. قرض کی رقم 3 سال میں فراہم کی جائے گی. پہلے مرحلے میں $27 کروڑ کی رقم ملے گی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں پاکستان پر مجموعی قرضے $258 ارب تک پہنچ چکے. معیشت میں قرضوں کا حصہ 69% ہو گیا ہے. تنخواہ دار طبقے کی مشکلات سے آگاہ ہیں. ان پر ٹیکسوں کا مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے. ساتھ ہیں تو مضبوط ہیں. پاکستان میں خطے کی سب سے بڑی کثیر القومی فضائی مشق انڈسٹریل 2024 کا انعقاد. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پاک فضائیہ کے آپریشنل ایئر بیس کا دورہ. ملٹی نیشنل ایکسرسائز کا مشاہدہ کیا. پاک فضائیہ کی جنگی تیاریوں اور جدت پسندی کے حصول کے لیے ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا. پاک فضائیہ کے اہلکاروں کے عزم کو سراہا. کہا آپریشنل کامیابی کے حصول کے لیے آپسی تعاون انتہائی ضروری ہے. ایئر بیس آمد پر سربراہ پاک فضائیہ ظہیر احمد بابر سدھو نے آرمی چیف کا استقبال کیا. اس موقع پر نیول چیف نوید اشرف بھی موجود تھے. سینٹ عملے کو زدوکوب کرنے کا الزام. BNP سربراہ اختر مینگل اور رہنماؤں کے خلاف تھانہ سیکریٹریٹ میں مقدمہ درج. FIR میں دہشت گردی سمیت 7 دفعات شامل. مقدمہ جوائنٹ سیکریٹری ایڈمن جمیل احمد کی مدعیت میں درج کیا گیا. مقدمے میں کہا گیا اختر مینگل سمیت دیگر ساتھیوں کے پاس اسلحہ بھی موجود تھا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی استنبول میں آذربائیجان کے ہم منصب سے ملاقات. انسانی اسمگلنگ کی روک تھام، بارڈر مینجمنٹ اور انسداد منشیات سے متعلق گفتگو. آذربائیجان کے وزیر داخلہ نے بحیرہ عرب میں منشیات برآمدگی آپریشن پر پاک بحریہ کو سراہا. استنبول انٹرنیشنل ایکسپو میں پاکستانی پویلین کا دورہ کیا. محسن نقوی کی آذربائیجان کے وزیر داخلہ کو دورہ پاکستان کی دعوت. کہا 2 طرفہ تعلقات میں مزید بہتری کے لیے کام کی ضرورت ہے. امریکہ نے موبائل TB وینز اور ایکس رے مشین قطر ہسپتال کراچی کے حوالے کر دی. امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے کہا اگلے سال قطر ہسپتال کو مزید 20 سے زائد ایکس رے مشین دیں گے. پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کی جا رہی ہے. پولیو کا خاتمہ اہم چیلنج ہے. پاکستان میں پولیو کیس اب تک سامنے آ رہے ہیں. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں صحت سے متعلق کام کر رہے ہیں. پاکستان میں جاری منصوبوں میں شفافیت اولین ترجیح ہے. بہت رونق ہو رہی ہے. بہت کم ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں پہ آپ اتنا زیادہ فن دیکھ پاتے ہیں. اٹ واز اے ویری بگ ایفرٹ آرٹس کاؤنسل پاکستان کی طرف سے. اور کراچی آرٹس کاؤنسل میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول کی رونق. آج تھیٹر پلے باڈی ریولوشن پیش کیا جائے گا. بیلجیم کے فنکار پرفارم کریں گے. گزشتہ روز انگریزی ادب کے مقبول ترین مصنف شیکسپیئر کے پھول کرداروں نے میلہ لوٹ لیا.